چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور بخیر آغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ یہاں موجود بچوں میں سے کوئی بتانا چاہے تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتایا گیا تھا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اگر آپ بھی یاد کرنا چاہیں گے نا، بار بار ریپیٹ کرنے سے، بار بار دہرانے سے، ریوائز کرنے سے ہر چیز یاد ہوتی ہے۔ جب آپ ریوائز نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو یاد نہیں ہو پاتی۔ کوئی بھی چیز دہراتے ہیں، جب بار بار دہرائیں گے یاد ہو جائے گی۔ اب اسی لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ آئیے تجوید کے لغوی معنی بچے سے سنتے ہیں ہمارے بلال بھائی۔ جی بلال بھائی، تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اچھا کرنا، بنانا، نکھارنا۔ یہی ہے، اچھا کرنا، بنانا، نکھارنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا۔ تو یہ جو ہے تجوید کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کس کو یاد ہے؟ یہاں سے بلال بھائی نے بتایا، وہاں سے عبید بھائی بتانا چاہ رہے، دونوں بھائی ماشاءاللہ۔ چلے عبید بھائی کو دیجیے گا مائک۔ جی، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو۔ ماشاءاللہ، ہر حرف کو اس کے صحیح اپنے مخرج، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہی تجوید کہلاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے تجوید کے لغوی معنی بھی یاد کر لے، اصطلاحی معنی بھی یاد کر لیے۔ آپ بھی اگر کوشش کریں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کیا؟ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من جدہ، وجدہ، من جدہ۔ وجدہ۔ احسن بھائی کیا ہوتا ہے من جدہ وجدہ؟ کیا ہوتا ہے؟ ذرا مائک دیجیے گا احسن بھائی کو۔ احسن بھائی مائک لیجیے گا۔ من جدہ من جدہ وجدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وہ پا لیتا ہے۔ تو جو کوشش کرے گا وہ پالے گا نا۔ آپ بھی کوشش کریں گے؟ جی آپ کا یہ فرسٹ پروگرام لگتا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا نروس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو کے کہیں من جدہ من جدہ وجدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وہ پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے ارحم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا آپ بھی، آپ کا تو یہ ماشاءاللہ تیسرا چوتھا پانچواں پروگرام ہے نا، تیسرا یا چوتھا، تو آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے من جدہ وجدہ یہ یاد کر لیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر کوشش کریں گے تو آپ بھی پا لیں گے، آپ اگر کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں پا سکیں گے۔ ایسا ہی ہے، کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کوشش کوشش۔ اب جو کوشش جتنی کرے گا اتنا پا لے گا۔ اگر آپ کی کوشش اتنی سی ہوگی تو اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے کوشش بھرپور طریقے سے کی، یعنی اہتمام کیا، آپ مدنی چینل کے سامنے، اسکرین کے سامنے بیٹھ گئے، اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے، کوئی شور و گل نہ ہو، آپس میں بات چیت نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کافی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف جانے سے پہلے آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم نے سنا کہ تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہماری پاکیزگی کا باعث بھی بنے گا، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ہمارے پروگرام کا نام اسکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں، قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔ ماشاءاللہ جی، آج ہم تختی نمبر 12 کی لائن نمبر پڑھیں گے 7 اور 8۔ یہ دیکھیے 7 اور 8 آپ کے سامنے آ گئی اوپر سے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تختی نمبر 12 جو ہے کون سی تختی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اور اظہار اور اخفاء، اظہار اور اخفاء۔ جی ہاں، تو اظہار اور اخفاء کا قاعدہ جاری و ساری ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق بھی یاد ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك حکمتک وانشر علينا وانشر علینا رحمتك رحمتک يا ذا الجلال والإكرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کرتے ہیں سبق کو شروع۔ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، سننے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر دہرائیں گے آپ خود اچھے انداز سے۔ وہ دیکھیے گا، ہم بھی یہاں دہرائیں گے، اور پھر آپ اچھے انداز سے سنائیے گا بھی۔ ہمیں نہیں سنا پائیں تو کس کو سنائیں گے؟ جی، گھر میں کسی ابو کو، امی کو، بڑے بھائی کو، باجی کو جو قرآن پاک درست پڑھتے ہیں ان کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی مجہول پڑھتا ہے اس کو سنائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو آپ کا سب کہیں گے صحیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کا درست وہی آپ کا کروا سکتا ہے جس کو خود تجوید سے پڑھنا آتا ہوگا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو نون زبر ون، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، حا را زبر حا، وانحر 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 وانحر۔ وانحر آخر میں را کو کیا کریں گے؟ پر کریں گے، وانحر۔ وانحر۔ گڈ۔ فا زبر فا، فا زبر فا، سین زبر سا، سین زبر سا، فسا، فسا، یا نون پیش یون، یا نون پیش یون، فسیون، فسیون، غین زیر غی، غین زیر غی، فسیون غی، فسیون غی، ضاد واو پیش دو، ضاد واو پیش دو، فسیون غضو، فسیون غدو، نون زبر نا، نون زبر نا، فسیون غضون، فسیون غدون، فسیون غضون۔ فسیون غدون۔ اچھا، یہاں قاعدے آپ دیکھ رہے ہیں، نون ساکن میں حایا ونحر میں، اور یہاں نون ساکن میں غین آ گیا۔ کون سے قاعدے ہیں؟ قاعدے ذہن میں آ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں جی۔ احسن بھائی بتائیں، ونحر میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار۔ اظہار۔ کون سا اظہار ہے؟ اظہار شفیع، اظہار حلقی، اظہار مطلق؟ اظہار۔ اظہار، صرف اظہار، اظہار حلقی نہیں ہے؟ اظہار ہلکی ہے۔ اظہار شفیع تو نہیں، اظہار حلقی ہے؟ پکا سوچ لیا آپ نے اور سوچ کے جواب دیا ہے؟ کیا مانے؟ آپ کیا کہتے ہیں رحم بھائی؟ اظہار ہلکی۔ آپ بھی اظہار حلقی کہتے ہیں؟ عمر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد علی، محمد علی کو دیجیے گا۔ اظہار ہلکی۔ پکا؟ اور آپ کا جواب درست ہو گیا۔ اچھا، فسیون غضون، نون ساکن میں غین آ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں محمد علی بھائی؟ کیا ہے اس میں؟ اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار۔ اظہار ہے؟ اظہار شفیع ہے اظہار حلقی؟ اظہار شفیع۔ اظہار شفوی وہ تو ہم نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ اظہار ہلکی۔ اظہار حلقی سوچ لیں، سوچ لیا؟ پکا؟ کیا کہتے ہیں عبدالہادی بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟
سارے ہلکی اظہار ہلکی ہے. جی سوچ لیں آپ بھی, جی سوچ لیا ہے. آنکھیں بند کر کے سو جاتا, آنکھیں کھول کے سو جائے یا بند کر کے؟ آنکھیں کھول کے. آنکھیں کھول کے سو جائے. چلیں, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. محمد علی بھائی کا بھی جواب بالکل درست دیا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ محمد علی بھائی, آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے. اظہار ہلکی ہو رہا ہے, پہلے آپ نے اظہار شفی کہہ دیا تھا, غلطی کی تھی, پھر اظہار ہلکی کہہ دیا, تو اس کا مطلب دوبارہ آپ نے درست کر لیا. آگے بڑھتے ہیں. فَسَيُنْغِضُونَ. اچھا یہ بتائیے اظہار میں ہوتا کیا ہے, کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا اظہار میں؟ جی ارم بھائی کیا کہتے ہیں؟ احسن بھائی کو مائک دیجیے گا. اظہار میں غنہ نہیں ہوتا. اظہار میں غنہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ کچھ نون. نہیں. نون کو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, چھپا کے پڑھتے ہیں؟ چھپا کے پڑھتے ہیں. چھپا کے پڑھتے ہیں. جی عبدالعادی بھائی کیا کہتے ہیں؟ نون کو ظاہر کرتے ظاہر ہیں. کر کے پڑھتے ہیں. نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. پیارے بچے, ابھی آپ نے کہا خود کہ یہاں اظہار ہلکی ہوگا. نون ساکن جو ہے وہ قاعدوں میں سے, نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ, جب کبھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اظہار ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اظہار ہلکی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں گے. کیا کہیں گے؟ اظہار ہلکی. جی بتائیے بتائیے. اظہار ہلکی یعنی نون میں کیا ہوگا؟ نون میں غنہ نہیں ہوگا. وہ نون میں غنہ نہیں ہوگا, اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جواب درست دے دیا. واو لام زبر ول. میم نون پیش من. والمن. خا زبر خا. والمن خا. نون زیر نی. والمنخنی. والمنخنی. قاف زبر قا. اچھا آپ نے احسن بھائی قوف ایسے کر کے پڑھا, قوف. ابھی آپ پڑھے تو قوف زبر کا, کیسے پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. قاف زبر قا. مائک میں, مائک لے کے پڑھیں, دوبارہ پڑھیں. قاف زبر قا. اچھا اس میں ہونٹوں کو گول کریں گے یا نہیں؟ نہیں. ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. ایسا اگر آپ نے کیا نا قوف تو غلط ہو جائے. پڑھیں گے قاف, ہونٹ گول کیے بغیر, قاف زبر قا. قاف زبر قا. والمنخنقہ. والمنخنقہ. تا پیش تو. والمنخنقۃ. والمنخنقۃ. تا نون زبر تن. نون زبر تن. سین واو زبر سو. سین واو زبر سو. تن سو. تنسو. نون زبر نا. نون زبر نا. تن سو نا. تنسونا. چلے ابھی بتائیں آپ احسن بھائی کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اقفا کا. اخفا کا. پکا سوچ لیا آپ نے؟ جی. اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. سین حروف اقفا میں سے ہے. حروف اخفا میں سے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. 15 ہیں یا 6 ہیں؟ 15 ہیں. اور 6 کیا ہوتے ہیں وہ 6 کون؟ ہلکی ہیں. حروف ہلکی ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, زبردست زبردست, گڈ. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. تنسونا. 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 نون نون پیش نون. نون نون پیش نون. شین زیر شی. شین زیر شی. نون شی. نوشی. زا پیش زو. زا پیش زو. اچھا زا بعض بچے یا بعض بڑے بھی اس کو پڑھتے ہیں, اتنا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں, زا دانتوں کے اندر تھر تھراہٹ ہو جاتی ہے. ایسے نہیں پڑھنا, یہ منع ہے. ایسے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات, یہ منع ہے. اس کو پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ, مگر سیٹی کے ساتھ. نرمی اور سیٹی. کیسے؟ نون شیزو. نوشیزو. نون شیزو. نوشیزو. ہا الف زبر ہا. ہا الف زبر ہا. نون شیزو ہا. نوشیزوها. اچھا اسی طرح 3 حروف ہیں. اچھا حروف اصلیہ کتنے حروف ہیں؟ حروف اصلیہ کس کو ہے یاد؟ حروف صفیریہ یا اصلیہ. حروف صفیریہ یاد ہے؟ نہیں جی, کون سے ہیں؟
حروف فعلیہ 3 ہیں. کون کون سے؟ سین، زا، صاد. یہی حروف اصلی ہے، یہی حروف اصلی ہیں. ان کا اصل نام جو ہے مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ، کیونکہ تمام کے جو نام ہوتے ہیں وہ مخرج کے لحاظ سے ہیں تو اس کا نام صفت کے لحاظ سے دے دیا گیا. اصل مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ زا سین صاد. ٹھیک ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں سین میں بھی سیٹی ہوتی ہے، زا میں بھی اور صاد میں بھی، ان تینوں میں سیٹی ہوتی ہے. اب یہ سیٹی جو ہے نا، ہم نے سیٹی ایسے ادا کرنی ہے کہ ہمارے دانتوں میں ہمارے تھرتھراہٹ پیدا نہ ہو جائے. یہ غلط ہے. بعض بچے زور دیتے سین سین اتنا زور، تو ایسے نہیں. سین نرمی سے اور سیٹی کے ساتھ سین کیسے پڑھیں گے؟ سین. ماشاءاللہ ادا ہو گیا. دیکھیں تو ایسے ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یا نون زبر ین، یا نون زبر ین، صاد پہ سو. صاد پہ سو. اب صاد جو ہے یہ موٹا ہو جاتا ہے، زبان کی جڑ درمیان کا حصہ اوپر جائے گا، یہ موٹا ہوگا. صاد پہ سو. صاد پہ سو. ہونٹ گول نہیں کرنا ہے احسن بھائی. صاد ایسے نہیں، صاد یہ غلط ہے. ہونٹ گول نہیں ہو. صاد پیش سو. صاد پہ سو. ینسو. یاسو. را واو پیش رو. واو پہ رو. ینصرو. یاسو. نون زبر نا. نون زبر نا. ینصرون. یاسرون. ماشاءاللہ. میم نون زبر من. میم نون زبر من. ضاد واو پیش دو. ضاد واو پیش دو. من دو. مادو. دال دو زیر دن. دال دو زدن. من دو دن. مادودن. من دو دن. مادودن. ماشاءاللہ. ضاد کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ابھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی مدنی مذاکرے میں ضاد کے بارے میں بتا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ ضاد کی ادائیگی جو ہے یہ صحیح رکھنی ہے. بعض ضاد کی ادائیگی کو زواد پڑھ دیتے ہیں. زواد نہیں پڑھنا، ضاد. دال بھی نہیں پڑھنا. صحیح جو اس کا اپنا تلفظ ہے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. زواد بھی نہیں پڑھنا، دال بھی نہیں پڑھنا، ڈال بھی نہیں پڑھنا. بعض بچے پڑھتے تھے ڈال، بعض زواد پڑھتے منزودن، یہ بھی غلط. جی ہاں، ان چیزوں سے بچنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ضاد. منضودن. مامودن. ایسا محسوس ہوا جیسے دال تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے. دال موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، مگر اس کا اپنا مخرج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ. کون بتائے گا ضاد کا مخرج؟ کس کو یاد ہے؟ یاد آ گیا بلال بھائی کو. بلال بھائی بتائیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اچھا، زبان کی کروٹ یا بغلی کنارہ؟ کون بتائیں گے؟ عبدالعادی بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے. زبان کی کروٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیجیے گا عبید بھائی کو مائک. دونوں. دونوں. جی ہاں، اسی زبان کی کروٹ کو بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں، زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے یاد ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر کہے زبان کا بغلی کنارہ، آپ کہیں یہ کیا ہوتا ہے. کہیں آپ نے پڑھ لیا زبان کی کروٹ اور کہیں پڑھ لیا زبان کا بغلی کنارہ. تو یہ دونوں آتے ہیں، زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ. جب کہاں لگتا ہے کون بتائے گا؟ اس کا جواب کمپلیٹ کریں. عبید بھائی جی بتائیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایسے بلال بھائی پورا آپ نے آدھا جواب دیا تھا. زبان کی کروٹ پورا بتانا چاہیے نا. چلیں کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. منضودن. مامودن. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح آپ دہراتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ درست ہو جائے گا. ہم اس کو ایک مرتبہ دہرا بھی لیتے ہیں. وانحر. وانحر. فسینغضون. فسینغضون. والمنخنقۃ. والمنخنقۃ. یہ دونوں بڑے کلمے دوبارہ دہرا لیتے ہیں. فسینغضون. فسینغضون. والمنخنقۃ. والمنخنقۃ. اچھا، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا سیکھنے کا کہ جو آپ کو مشکل لگے نا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار دہرائیں. وہ آپ کو زبان پر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، اور آپ اسپیڈ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے.
أنت أنت تنسون تنسون ننشزها ننشزها ينصرون ينصرون منضود ممدود ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ٹیم اے سے جلدی سے سنانے جا رہے ہیں ہمارے بلال بھائی. جی بلال بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12. واو نون زبر ون ہا را زبر ہر ون ہر فا زبر فا سین یا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسایون غین زیر غی فسایون غی ضاد واو پیش دو فسایون غی دو نون زبرنا فسینغدون فسینغضون. فسینغدون غنہ بالکل نہ کریں. آواز کیسے؟ فسینغضون. فسینغدون. بعض بچے کرتے ہیں فسینغضون، تھوڑا سا غنہ بھی لے دیں. کیا کریں؟ زبان آپ مخرج میں پورا لگائیں. فسین اب ناک میں جائے کلیئر. فسینغضون اظہار کی معنی ہے ظاہر کرنا. نون کو یہاں کلیئر ہم ظاہر کریں گے. فسینغضون. فسینغدون. صرف بلال بھائی پڑھیں گے. واو فسینغضون. فسینغدون. جی آگے عبدالہادی بھائی کو دیجیے گا. دو کلمے پڑھ کے جائیں جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن خا زبر خا والمن خا نون زیرنی قاف والمنخانی پیچھے سے دہرائیں گے. والمنخنی قاف زبر قا والمنخنقہ تا پیش تو والمنخنقۃ ماشاء اللہ. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا آتا. ماشاء اللہ. جی احسن بھائی کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا نون زبتن تا نون زبرتن. تا نون زبتن. اچھا یہ زبر ہوتا ہے زبر ہوتا ہے زبر زا سے. تا نون زبرتن. تا نون زبدن تن سین واو زبر سو تا سو نون زبنا تا سونا. گڈ. نون نون پیش نون شین زیر شی نوشی زا پیش زو نوشی زو الف زبر ہا نوشی زو ہا. ماشاء اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے مائک جس کے ہاتھ میں وہی سنا دے. ارحم بھائی کے ہاتھ میں ٹیم بی سے مائک دونوں کلمے آپ سنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12. یا نون زبر ین صاد پیش سو یاسو را واو پیش رو یاسرو نون زبر نا یاسرون میم نون زبر ون ضاد واو پیش دو مادو دال دو زیر دن مادودن منضود. مادودن. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھے انداز سے بچوں نے کوشش کی. اسی طرح آپ بھی اگر کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا انشاءاللہ عز و جل ضرور سیکھ جائیں گے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل اور دیکھتے رہیے آؤ سیکھیں قرآن اور اپنا قرآن پاک بہتر کرتے رہیے.
اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا